نصیر سمرو جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے دراز قد شخصیت ہیں. انہوں نے اپنے دراز قد کی بدولت پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. گزشتہ 4 سالوں میں وہ پھپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہیں اور انتہائی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ وینٹیلیٹر پہ میرے تھا تو وہ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے میرے پاس پھول آئے تھے. پھولوں سے تھوڑی علاج ہوتا ہے. کبھی کبھی ہنس کے بچوں کو بول لیتا ہوں, میں نے کہا شاید اتنی لمبی قبر اللہ کے پاس نہیں ہوگی, بول رہا ہوگا ابھی جگہ نہیں ہے اتنی لمبی, بعد میں آنا. مجھے تائیوان میں آفر ہوئی تھی کہ آپ ادھر رک جاؤ, آپ کو ادھر نیشنلٹی دلائیں گے. جاپان سے آفر ہوئی تھی, سمجھے نا. میں نے کہا نہیں, میں اپنے ملک میں جاؤں گا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, اردو پوائنٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان زہیر منشا. ناظرین, نصیر سمرو جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے دراز قد شخصیت ہیں. انہوں نے اپنے دراز قد کی بدولت پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اور پوری دنیا میں پاکستان کا مثبت پیغام ایک عرصہ تک پہنچاتے رہے. لیکن گزشتہ 4 سالوں میں وہ پھپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہیں اور انتہائی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور منتظر ہیں حکومت کی جانب سے کسی توجہ کی. تو آج ہم آئے ہیں ان کی رہائش گاہ PIA کالونی ٹاؤن شپ میں A34 بلاک میں. آئیے ان سے ملتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے احوال جانتے ہیں. پہلے تو مرض بتائیے گا ہے کیا ایکچوئل؟ سر یہ پھیپھڑے کام نہیں کر رہے ہیں میرے. جی. یہ تقریباً مجھے 4 سال ہو گئے ہیں. جی. اور یہ علاج چل رہا ہے. یہ آکسیجن چلتی ہے, 24 گھنٹے ہوتی ہے آکسیجن. جی. اور یہ بائی پائپ مشین ہے. جی. جو ساری رات لگی رہتی ہے. جی. ان کو جو دل میں اور اس میں کاربن آکسائڈ ہوتا ہے اس کو ختم کرتی ہے. یہ 2 لاکھ روپے کی مشین ہے. میں نے اپنی خریدی تھی اور یہ 1 لاکھ روپے کی مشین ہے. یہ آکسیجن ہے مشین. اور اس طرح یہ ہے کہ بس وہ دن یاد آتے ہیں مجھے جب میں باہر ملکوں میں دورے کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کس کو بیمار نہ کرے, سمجھنا. بس اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل ہے. اور میں نے 22 ملکوں کے دورے کیے ہیں. اس میں گورنمنٹ نے مجھے 3 مرتبہ دورے کروائے تھے. ایک انگلینڈ کا تھا, ہانگ کانگ کا تھا, اس طرح یہ کروائے تھے. بس ابھی ہاسپٹلوں کے دھکے کھا رہے ہیں, ڈاکٹروں میں ہتھے لگے ہوئے ہیں. سلنڈر آتا تھا نا آکسیجن کا, وہ آتا تھا ڈیلی کا 1200 کا, تو 37,000 روپے مجھے ماہانہ وہ دینا پڑتا تھا اس کو. تو میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا. پھر میں نے بہن کو ریکویسٹ کی, ان کی کمیٹی تھی ادھر, تو میں نے کہا یہ کمیٹی مجھے دے دو تاکہ میں آکسیجن کا کچھ مسئلہ حل کر دوں. ہے نا. پھر اللہ کا شکر ہے یہ مسئلہ میرا حل ہو گیا ہے اور کمیٹی ابھی قسطیں دے رہے ہیں. نہیں سر, حکومت کو بہت مرتبہ اپیلیں کر چکے ہیں, میڈیا پہ, اخباروں میں, یہ وہ کوئی وہ نہیں رابطہ کیا. بلکہ جب میں وینٹیلیٹر پہ تھا 2 مرتبہ, ایک مرتبہ وینٹیلیٹر پہ میرے تھا تو وہ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے میرے پاس پھول آئے تھے. تو پھولوں سے تھوڑی علاج ہوتا ہے. علاج تو ہوتا ہے بھائی اچھے کوئی ڈاکٹر کو دکھاؤ, یہ وہ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیوں مجھے واپس کر دیا. اب کبھی کبھی ہنس کے بچوں کو بول لیتا ہوں, میں نے کہا شاید اتنی لمبی قبر اللہ کے پاس نہیں ہوگی, بول رہا ہوگا ابھی جگہ نہیں ہے اتنی لمبی, بعد میں آنا. ابھی تو میں اٹھ بھی نہیں پاتا ہوں کیونکہ ٹانگوں میں میرے پاس دم نہیں ہے ٹانگوں میں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے, جی رہے ہیں, چل رہے ہیں. ابھی جتنے دن ہوں گے چلیں گے, جو نصیب لکھا ہوگا. حکومت سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہ کوئی اچھی ہاسپٹل میں علاج کروائے
कोई अच्छी ट्रीटमेंट करे, ये वो कोई देखभाल अच्छी हो। दवाइयाँ इतनी महंगी है कि क्या हाल बताऊं। जब से ये जो ना कोरोना आए हैं ना, उसके बाद ना ऑक्सीजन के सिलेंडर महंगा हो गया है। जो 1200 वाला था 1600 1800 का हो गया है। होने लाखानी साहब आए थे, जी उसने वादा किया था कि आपको सेहत कार्ड बना के देंगे। वो सेहत कार्ड भी नहीं बना के दिया। अभी मैं फ़ोनें कर रहा हूँ, वो फ़ोनें नहीं उठा रहे हैं। मैंने कसम खुदा की, मुझे ताइवान में ऑफ़र हुई थी कि आप इधर रुक जाओ, आपको इधर नेशनलिटी दिलाएंगे। जापान से ऑफ़र हुई थी, समझे ना। मैंने कहा नहीं, मैं अपने मुल्क में जाऊँगा। कौन से हॉस्पिटल में अभी आपका इलाज चल रहा है? मेरा आगा खान में डॉक्टर मोहम्मद इरफान है, जी। चेस्ट का स्पेशलिस्ट है, वो है। जो वायर लगी है ये हर वक्त 24 घंटे लगी रहती है? ये 24 घंटे चलती है, ऑक्सीजन है। जी। ये 24 घंटे चलती है ऑक्सीजन। और ये बाई पाइप अभी टाइम होगा, अभी मैं लगाऊंगा तो फिर सुबह तक चलेगा ये। उसमें ना पानी पीना पड़ता है, कुछ भी नहीं है, बस यही मशीन पे चलना पड़ेगा। 2 रात को मशीनें लगी होती है, तब मैं सो पाता हूँ। रातों को नींद भी नहीं आती है। तो क्या अभी डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये लगी रहेगी आपको, इसी तरह ऑक्सीजन आपने लेते रहना? हाँ, ये ज़िंदगी भर लेना है आपको ने, क्योंकि आपका फेफड़े बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, तो आपने ये लगाना है और ये बाई पाइप लगाना है और बस दवाई खाते रहनी है। आप तो यहाँ पर मूवमेंट भी नहीं कर सकते। मूवमेंट में निकलता ही नहीं, कहाँ उठना मुश्किल होता है, क्या करें। अफसोस तो होता होगा, कल तक ताइवान और जापान की शहरियत मिल रही थी। जिंदगी तो सबसे पहले है, बाकी अफसोस चीजें तो बाद होता में। है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये भी मैं कहता हूँ कुछ, ये भी अल्लाह का रजा है। अल्लाह का जो होगा वो ही होगा, समझे ना। अब देखे ना, मैं खुद गरीब घराने से ताल्लुक था मेरा, तो हमने तो कभी बाहर दुनिया घूमी नहीं थी। ये कुदरत ने कद की वजह से हर तरफ घुमा दिया। ये भी तो अल्लाह की रजा थी ना। अब ये भी अल्लाह की रजा है। तकलीफ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तकलीफ बहुत हो रही है, दिल दुख रहा है। रिक्वेस्ट इन्होंने की हुक्मरानों से, और हम भी कहते हैं कि जो लोग देख रहे हैं, हुक्मरान हों या इस मुल्क मुहैयर हजरात हों, सुमरू साहब हम सब लोगों की तवज्जो के मुंतज़िर हैं। इतनी बड़ा दराज कद पूरी दुनिया में चंद लोग हैं। कितने लोग होंगे जिनका इतना बड़ा कद होगा, और ये इनका कद नहीं, ये पाकिस्तान का कद है, ये पाकिस्तान का दराज कद है। उर्दू पॉइंट से कैमरामैन राजा नदीम के साथ अपने मेज़बान ज़ुहैर मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।